بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوری سینٹر کے تمام سامعین کو خلوص بھرا سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسا خوبصورت واقعہ بیان کریں گے جو آپ سب کو ضرور متاثر کرے گا اور آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ایک امریکی نوجوان نے اپنی زندگی کے حسین ترین ایام ایک ورک شاپ میں لکڑیاں چیرنے میں گزار دیے۔ اس کی جوانی کے بے مہار طاقت پر مشقت اور سخت ترین کام کر کے کچھ زیادہ ہی تسکین پاتی تھی، اور آرے پر لکڑیاں چیرتے چیرتے اس کی زندگی کے 40 سال گزر گئے۔ یہ مشقت والا کام کرتے ہوئے ولاس جانسن ہمیشہ اپنے آپ کو اس آرے کی مشین پر بہت اہم فرد محسوس کرتا تھا کہ ایک دن آرے کے مالک نے اسے بلا کر ایک تشویشناک خبر دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت کام سے نکال رہا ہوں اور کل سے ادھر مت آنا۔ ولاس جانسن کے لیے یہ خبر کسی مصیبت سے کم نہ تھی۔ وہ وہاں سے نکل کر خالی الذہن اور پریشان حال سڑکوں پر نکل پڑا۔ دماغ کسی منصوبہ بندی سے خالی تھا اور دل بار بار کچکوکے لگاتا ہوا کہ زندگی کے اتنے حسین سال ایسے ضائع ہو گئے، اور پریشانی سے رونا بھی نہیں آ رہا تھا، اور دل تھا کہ اس نوکری سے چلنے والے گھر کی روزی روٹی کا سوچ سوچ کر ڈوبا جا رہا تھا۔ اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ، اس کی روزی کا اکلوتا دروازہ اس پر بند ہو گیا تھا۔ زمین اس پر تنگ ہو کر رہ گئی تھی اور آسمان منہ موڑ گیا تھا۔ اسے ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ جو چیز اسے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی کہ کس منہ سے جا کر اپنی بیوی کو بتائے کہ اس کے پاس گھر کے گزارے کے لیے جو نوکری تھی وہ جاتی رہی تھی، مگر ناچار شام کو لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اسے گھر لوٹنا ہی پڑا۔ جانسن کی بیوی نے ولاس سے برعکس نوکری چھوٹنے کا صدمہ نہایت تحمل سے سنا، اور ولاس جانسن کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، کیوں نہ ہم اپنے گھر کو رہن کر قرضہ اٹھائیں اور کوئی تعمیرات کا کام شروع کریں۔ اور اس نے واقعی ایسا ہی کیا۔ اپنے گھر کو رہن رکھ کر کچھ قرضہ اٹھایا اور اس پیسے سے جو چھوٹے چھوٹے گھر بنائے۔ اسے پہلے تعمیراتی کام میں اس کی اپنی محنت اور مشقت زیادہ شامل تھی۔ یہ 2 گھر اچھے پیسوں سے بکے تو اس کا حوصلہ اور بڑھ گیا، اور پھر تو چھوٹے گھروں کے پروجیکٹ اس کی پہچان بن گئے۔ وہ اپنی محنت اور قسمت کے بل بوتے پر صرف 5 سال کے مختصر عرصے میں ہی ولاس جانسن ایک ایسا مشہور ملینئر ولاس جانسن بن چکا تھا جس نے دنیا کے مشہور ترین ہوٹلوں کے سلسلے ہالیڈے ان کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ بڑھتا ہی گیا اور ہالیڈے ان ہوٹل دنیا کے کونے کونے میں چھا گئے۔ یہ شخص اپنی ڈائری میں ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے لکھتا تھا کہ اگر آج مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اس آرا ورک شاپ کا مالک جس نے مجھے کام سے نکالا تھا کہاں رہتا ہے، تو میں جا کر اس کا اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں، کیونکہ اس نے میرے لیے ایسی صورتحال پیدا کر کے بظاہر تو ایسی دردناک کیفیت پیدا کر دی تھی جس نے میرے ہوش و حواس ہی چھین لیے تھے۔ مگر آج میں نے یہ جانا ہے کہ اگر اللہ نے مجھ پر ایک دروازہ بند کیا تھا تو اس کے بدلے ایک نیا راستہ بھی تو کھول دیا تھا، جو کہ میرے اور میرے خاندان کے لیے زیادہ بہتر ثابت ہوا۔ پیارے دوست، جب کبھی بھی کسی ناکامی کا سامنا ہو جائے تو اسے اپنا اختتام نہ سمجھ لو، بس ذرا ہمت اور حوصلے کے ساتھ زندگی کی عطا کردہ دوسری خوبیوں کے ساتھ سوچو اور ایک نئی ابتدا کر لو۔ جب ہمارے اختیار میں ہو کہ ہم اس سے بہتر کچھ کر سکتے ہوں تو پھر زندگی کا اختتام اس روتے اور منہ بسوڑتے تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216۔
मोहतरम सामीन, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। वीडियो पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। मुझे दीजिए इजाजत इस उम्मीद के साथ कि अगली बार एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह आप सबका हाफिज और नेगहबान।